جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ یہ میرے استاد محترم بابا جی عرفان الحق صاحب کا ایک ڈائلاگ میں نے سنا، مجھے بڑا ہی پسند آیا۔ یقین کریں کہ اس ڈائلاگ کے اندر، ان کلمات کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اللہ رب العزت کو پالنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہوگا۔ ناظرین، قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ کتنی بڑی بات ہے ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور اللہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا احترام کرتا ہے۔ جو قبلے کا رخ جب چینج ہوا بیت المقدس سے خانہ کعبہ کا، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بار بار آپ کا جو آسمان کی طرف دیکھنا ہمیں بڑا پسند آ رہا ہے، تو موڑ دیجئے رخ اپنا اسی طرف جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، جو کہ تحویل قبلہ کی آیات ہیں۔ تو دیکھ لیں، میرا رب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خواہشات کا احترام کرتا ہے۔ ایک اور بات، جب فتح مکہ پہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال نے یہ کوشچن کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کعبے کی چھت پہ ہوں، ویسے تو میں کعبہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ میں اذان دیتا ہوں، اب تو میں کعبے کی چھت پہ ہوں، اب میں کس طرف منہ کر کے اذان دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری طرف دیکھ کے اذان دو، میں یہاں کھڑا ہوں، میری طرف دیکھو، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ کیا خوبصورت، اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ یعنی کہ جب آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو بیسیکلی وہ کعبہ تو ایک ڈائریکشن ہے، بیسیکلی آپ اللہ کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اذان کر رہے ہوتے ہیں، اذان آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں، جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کیجئے، زیادہ سے زیادہ ان کا ذکر کریں۔ آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں، اللہ رب العزت عرش پر آپ کا ذکر کرے گا۔ جب آپ قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں تو آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، نبی کریم کا ذکر فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے تو اندازہ لگا لیں کہ جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ تو ناظرین، لوگ ابھی تک اس معاملے کو سمجھ نہیں پائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی، یہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ مجھے جب میں نے سیرت النبی کو پڑھنا شروع کیا قرآن پاک کو، تو مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیسیکلی اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ہمارے درمیان پل ہیں، سیڑھی ہیں، برج کا کام کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ اللہ رب العزت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ محمد رسول اللہ نہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں، تو جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے۔ تو شروع کر دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اور گنبد خضرا کو بنا لیجئے اپنی ڈائریکشن، اپنا محور۔ جتنا گنبد خضرا کو آپ دیکھیں گے اتنی ہی محبت پیدا ہوگی، جتنا گنبد خضرا کو اپنی آنکھوں میں بسائیں گے اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک آپ کی آنکھوں میں بس جائے گا۔ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے، یہ گنبد خضرا، یہ سنہری جالیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے کے جانے والی ہیں۔ حدیث مبارک ہے نا کہ جس نے میرے روضہ مبارک کی زیارت کی تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو روضہ مبارک کی زیارت کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جب آپ مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو میکسیمم آپ دو کام کر سکتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ سلام پیش کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ کو معلوم ہے کہ سنہری جالیوں کے پیچھے
3 اور دیواریں ہیں، ان 3 دیواروں کے پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک، قبر مبارک ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جو مزار مبارک ہے یہاں پر قبر مبارک. تو پھر کون دیکھتا ہے؟ وہ تو کسی کو نظر نہیں آتا. جب آپ نے سنہری جالیوں کو دیکھ لیا اور سبز گنبد کو دیکھ لیا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا. اس لیے تو ہم نے اپنے چینل یہ الصمد میڈیا پر ہم آپ کو مدینہ منورہ زیادہ سے زیادہ ہم سیر کرواتے ہیں، زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں ایک ایک کونے کو، تاکہ مدینہ المنورہ کی ایک ایک اینٹ آپ کے دل و دماغ میں بس جائے. جتنا مدینہ منورہ کے متعلق آپ جانیں گے، جتنا مسجد نبی کے بارے میں آپ جانیں گے، کیونکہ مسجد نبی کے تمام جو واقعات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو نماز پڑھاتے تھے، یہی تو آپ کی مسجد ہے، مسجد نبوی، یعنی کہ نبی کی مسجد. تو نبی کی مسجد تو پھر مسجد نبوی ہے نا. تو اس مسجد سے محبت نبی سے محبت رکھنے کے برابر ہے. پھر آپ کا گھر مبارک بھی تو مسجد نبوی میں ہی ہے آج بھی، اور آپ خود بھی تو پردہ فرما کر آج انہی سنہری جالیوں کے پیچھے آرام فرما رہے ہیں. تو ان سے محبت رکھنا کتنا بڑا ایمان کا حصہ ہے. جتنا بھی آپ اس کے متعلق جانیں گے اتنے ہی پردے ہٹتے جائیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خود کھلی آنکھوں سے کیا، آپ بند آنکھوں سے بھی دیکھ سکیں گے. آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے یا کھلی رکھیں گے، روضہ مبارک آپ کو اندر سے دکھائی دے گا. آپ یہ عمل کر کے تو دیکھیے، درود پاک کا ورد کر کے تو دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جڑ جانے کا جو سب سے بہترین عمل ہے وہ آپ کی جہاں پر اطاعت، فرما برداری اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر جہاں پر عمل ہے، وہیں پر آپ پہ درود پاک پڑھنے کا سب سے زیادہ ہے. تو جو بندہ جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے سے مراد اللہ سے جڑ جاتا ہے. جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر تو خدا ہے. اور جو آپ یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کوئی اپنی مرضی سے تو کوئی کام نہیں کر رہے، یہ بھی تو اللہ رب العزت کا بتایا ہوا ایک حکم ہے، ایک فرض ہے، ایک اللہ کی بتائی ہوئی ایک ایسی ایک کام ہے جو آپ کر رہے ہیں. اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ میں اور میرے فرشتے بھی تو درود بھیجتے ہیں، آپ بھی بھیجو. اللہ نے تو یہ فرما دیا. تو جہاں مصطفیٰ ہے وہیں پر خدا ہے. تو یہ چیز آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے، غور کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اپنی زندگی میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا جڑ جائیں کہ وہ قبر میں بھی آپ کے سامنے آ جائیں اور فرشتوں سے کہہ دیں کہ یہ بندہ میرا ہے، اس کا خاص دھیان رکھنا، یہ بندہ میرا ہے. وہ کیا کسی نے فرمایا تھا کہ حشر کو یہ ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ رواں ہوگا قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو آقا کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون لپٹ کر روتا ہے در و دیوار کے ساتھ. یعنی مسجد نبی کی اینٹوں کا جو عمارت کا جو تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، یہ تو آقا کی محبت کی وجہ سے ہے.